القرآن هدى للناس وبينات ومن الهدى والفرقان۔ اللہ رب العزت رمضان کا تعارف اس حوالے سے کراتے ہیں کہ رمضان وہ اہم مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور ساتھ ہی پھر کیا کہتے ہیں، ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کے اندر ہدایت کے حوالے سے اور حق اور باطل کے اندر تمیز فرق کرنے کے حوالے سے نشانیاں ہیں، دلائل ہیں۔ ایک تو یہ بات، اب ایک تو اللہ نے جہاں پہ رمضان کا تعارف قرآن کے حوالے سے کروایا، دیکھیں اللہ سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ ذات ہے، حی ہے، قیوم ہے، اس نے اپنا تعارف کس حوالے سے کروایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن، الرحمن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، یعنی اللہ اپنی ذات کا تعارف قرآن کے حوالے سے کرواتے ہیں۔ پھر رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ایک تو یہی ہے کہ اس میں نازل ہوا، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ رات کیا ہے؟ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اب یہ قرآن آپ نے یہ بھی فرمایا، اس قرآن کی بنا پہ اللہ قوموں کو بلند کرے گا، اسی قرآن کی بنا پہ اللہ قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ پچھلے رمضان میں ہماری اسی مسجد میں آخری دن جس دن ہمارا تکمیل قرآن کا پروگرام ہوا تھا، ایک ہمارے لاہور سے عالم آئے تھے جو عیسائیوں سے مسلمان ہوئے تھے، اب الحمدللہ بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، بہت دینی کام کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان ان کے جا کے پاس منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، اب وہ خود کہتے ہیں، کہتا میں تو چوروں کی اولاد تھی، بلکہ کہتا پہلی دفعہ جب میں مسجد میں گیا کسی مولوی سے میں نے پوچھا کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن میں یہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، کہتا وہ مولوی میرے پیچھے پڑ گیا، تو چوڑا، تو قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے، اور یہ بھی کتنی بدبختی ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جو خط لکھے ہیں ان میں قرآنی آیات لکھی ہیں۔ پھر قرآن پاک کے اندر سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو، حالانکہ وہ کافرہ تھی، جب خط لکھا اس میں بسم اللہ لکھی۔ اچھا، اب برکت اس کو کس نے بلند کیا؟ قرآن نے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا دنیا میں اسٹیٹس کیا تھا؟ غلام تھے، جانوروں کی طرح ان پہ تشدد کیا جاتا تھا، دھوپ میں لٹا دیے جاتے تھے، دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیے جاتے تھے، ٹانگوں میں رسی ڈال کے بازاروں میں لوگ گھسیٹتے تھے، لیکن قرآن کو سمجھنے، قرآن پہ عمل کرنے کی بنا پہ میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، نبیوں کے امام، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، معراج کا واقعہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فخر سے بیان کرتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی۔ اب اتنے اعلیٰ واقعے پہ جب آپ گئے، وہاں پہ آپ کی ڈسکشن، گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، دیگر نبیوں سے ہوئی، آسمانوں کے دروازوں پہ جو فرشتے ہیں ان کو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ میں لے کے آ رہا ہوں، پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے پردوں کے پیچھے تھے، وہیں پہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ،
آپ کے کانوں میں پڑی، جہاں اللہ کا کلام پڑا، اللہ کی باتیں پڑی، بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ، اور پوچھا بلال سے کہ اے بلال تو کون سا عمل کرتا تھا کہ میں نے جب معراج پہ گیا میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جب بھی وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد میں نے 2 رکعتیں نماز ضرور پڑھی، جسے تحیت الوضو کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں کئی ہمارے مولوی پھر جب کنہوں نے کیڑے نکالے، وہ جی لو تم کہتے ہو جی ہاں جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو حضرت بلال نے یہ جو 2 نفل پڑھے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول کو بعد میں پتہ چلا، تو یہ نہیں بدعت؟ اور بھائی نماز کب فرض ہوئی ہے؟ نماز فرض ہوئی ہے معراج پہ۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ معراج کا۔ جب آپ معراج سے واپس آئے ہیں تو پھر نماز فرض ہوئی ہے۔ معراج سے پہلے ہر بندہ اپنے طور پہ انڈیویجولی، انفرادی طور پہ جیسے اس کا جی چاہتا تھا نماز پڑھتا تھا۔ معراج کے بعد معراج ہوا تھا آپ کو مکے میں، اور بعد جماعت نماز شروع ہوئی ہے مدینے میں۔ مکے میں بعد جماعت نماز نہیں شروع ہوئی تھی۔ تو برکیسے بات یہ رکھ رہے تھے کہ اس قرآن کی بنا پہ اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے۔ چلو چھوڑے اس کو، یہ چھوٹا سا بچہ جو ہمارے یہاں نماز تراویح پڑھاتا ہے، ملتان سے آیا ہے، عام سے گرانے کا ہے، اب اس کے قرآن کی آواز میں اور آپ سارے جہاں پہ اس کے پاؤں ہوتے اس کے پیچھے ہمارا سر ہوتا ہے۔ کس چیز نے اس کو بلند کیا؟ آج میرے اور آپ کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، اگر قرآن ان کے لیے نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک تو یہ تعارف کروایا کہ قرآن بڑی اہم کتاب ہے، دوسرا فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ببینات، اس کے اندر دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، والفرقان، یہ جھوٹ اور سچ، حق اور باطل، اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے، ان میں نکھیڑے کرتا ہے۔ اب میرے بھائی جب مجھے اور آپ کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر، اور جنہیں قرآن کا علم ہوتا ہے نا، وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک 2 نمبر کو پیر، وہ جسم کے اوپر کچھ کیمیکل، شیر کی چربی، اس طرح کی چیزیں لگاتا، تھوڑی دیر کے لیے آگ میں سے گزر جاتا، کہتا مجھے آپ کچھ کہتی نہیں، جیسے آپ نے کوئی فائر پروف لباس پہن لیا ہے۔ اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ لے کے آئے اور کہتا نماز وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی وہ نماز کے خلاف تھی۔ انہوں نے ایک تو بات کی کہ نماز تو محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں معاف نہیں ہوئی، ان کو جنگ میں نہیں معاف ہوئی، جو کہتے ہیں ہماری دل کی پڑی ہوئی ہے بابا جی کی یا فلاں کی، اللہ کے رسول نے تو کبھی دل کی پڑھی نہیں، صحابہ نے تو کبھی دل کی پڑھی نہیں۔ عمر بن خطاب تو فجر کی نماز میں امامت کراتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے کی مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہوئے رستے میں شہید ہوئے، امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں کہتے ہیں عصر کے وقت سجدے کی حالت میں شہید ہوئے، انہیں تو اس وقت بھی معاف نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے جو بھنگ پینے والے ملنگ ہیں ان کو بڑی معاف۔ تو میرے بھائی قرآن جب پڑھتے نہیں، اس میں ہدایت ہے، اس میں کیا ہے؟ والفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکہ منگوایا، کہا کہ جسم کو اس سرکے سے دھو اور آگ میں سے گزر کے دکھاؤ، وہ بھاگ گیا، کیونکہ سرکے سے جیسے پٹرول وہ کیمیکل جو لگایا تھا وہ اتر گیا۔ تو یعنی ہمارے جو اہل علم تھے اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا، بہت علم دیا تھا۔ اسی لیے ہمارے علم نے سمجھانے کے لیے بڑی ایک عالم نے حقائق لکھی کہ ایک بادشاہ کا اپنے وزیر سے جھگڑا ہو گیا کہ عالم بہتر ہے یا عابد؟ وہ کہنے لگا یہ عالم۔ آج بادشاہ نے کہا ثابت کرو ورنہ تمہیں میں قتل کر دوں گا، میرے نزدیک جو عابد ہے وہ بہتر ہے۔ اب وزیر نے صبح تہجد کے ٹائم ایک بہت عالی شان گھوڑا جب براق لیا، اس پہ عالی شان زین کسی، صبح تہجد کے ٹائم پہ ایک عالم کے دروازے پہ دستک دی، اس نے پوچھا کون؟ کہنے لگا یہ جبریل علیہ السلام۔ کیسے آئے؟ کہتا یہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، اسکالر ہیں۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے رسول کے پاس تو جبریل علیہ السلام نے کسی بندے کے پاس آنا ہی نہیں، کھڑا تو شیطان ہے، وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد ایک صوفی کے پاس چلا گیا جو اپنے حجرے میں عبادت کر رہا تھا، اسے بھی یہی بات کہی، تو کہا کہ جی تم نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے۔ اللہ نے کہا اللہ نہ چیز کی کیا مجال، میری تو کیا شان، اچھا اللہ نے مجھے بلایا۔ وہ چل پڑا، گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ وزیر نے لا کے اس کو گندگی میں پھینکا، اور پھینکنے کے بعد بادشاہ کے پاس آ گیا، کہتا ہے وہ عالم اپنے علم کی بنا پہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، جس کو علم نہیں وہ گندگی میں پڑا ہے۔
اور میرے بھائی بات پچھلے دنوں میں نے صحیح بخاری سے جرائج ولی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسے علم نہیں تھا کہ ماں باپ کا کہنا پہلے ہے، نفل نماز بعد میں ہے۔ وہ نفل نماز پڑھتا رہا، ماں کا کہنا نہیں مانا تو اس کے اوپر ماں کی بد دعا لگی۔ تو یعنی اب بات یہ ہے کہ قرآن کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب سیکھنے کے حوالے سے ہمیں ڈرایا بہت گیا ہے۔ پہلی تو بات ہے نا جی، یہ حقیقی بات ہے کہ ہمارا گاؤں 208 ہے۔ ایک بھنگ پینے والا ملنگ تھا، ہم نے اس کو سمجھایا، اس کی سمجھ میں آ گیا، وہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ اب وہ سادہ سا اسکول میں گیا ہی نہیں تھا، سورت فاتحہ اس کی زبان پہ نہ چڑھی، بڑی مشکل سے ہم نے اس کو یاد کرائی، وہ ٹیڑھی میڑھی پڑھے، نماز پڑھنے لگ گیا۔ انہی دنوں میں نے ایک جگہ پہ، مجھے پتا تھا حسد جو ہے نا وہ میں نے شرط حاسد نہیں یا حسد اللہ، ایک جگہ گیا تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب حسد کرتے تھے، مجھے بڑا لوگوں نے کہا کہ نماز کراؤ۔ میں چونکہ قرات کے لحاظ سے بہت اعلیٰ نہیں ہوں، آپ کے سامنے بھی کئی بتایا، مجھے پتا تھا کہ اس نے کیڑے نکالنے ہیں بلکہ مقصد، تو میں نہیں، کسی بھائی نے مجھے اٹھا کے نا مسلے پہ کھڑا کر دیا، وہ خود لیٹ آئی۔ جب نماز کا اینڈ ہوا تو اس مولوی صاحب نے آدھے گھنٹے کا درس دے دیا کہ بندہ کافر ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا میں نے کہا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں کہ جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے، اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا، اسے تو دوہرا اجر ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایک بندے کی زبان میں لکنت ہے، اس کے بس میں ہی نہیں۔ پھر میں نے اس بھنگ پینے والے ملنگ کی مثال دی، میں نے کہا آپ کو نماز پڑھے گا کہ نماز میں کئی دفعہ کافر ہو جائے گا آپ کے مقابل۔ یعنی جی ہم نے نا ایسے اسی طریقے سے لوگوں نے قرآن سے ہمیں دور کیا ہے کہ جی قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس میں علوم ہو تب سمجھو گے تب فلاں ہو جائے گے۔ پہلا تو ہمیں یہ پابندی لگائی کہ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جو علمی لحاظ سے ٹوٹلی غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے۔ دیکھیں میں اخبار پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیا آگے میں رکھ کے وضو کرنے جاؤں گا۔ ایک ہم کتاب پڑھا رہے ہیں بچے جو ٹیچر، وہاں قرآن کی آیا آگے۔ یہ قرآن کو جو ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، اس سے مراد ہے کہ اس پہ غسل واجب نہ ہو، یعنی وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ تو وضو جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ قرآن ہاں اکثر وضو رہیں کہ افضل ہے، وضو قرآن پڑھیں کہ افضل ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ پہلے تو یہی ہمیں نا اس کو دور رکھ دیا، غلافوں میں رکھ دیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ بلکہ ہمارے ہاں اسکولوں کالجوں میں گورنمنٹ نے قرآن خوانی کا پیریڈ لگایا، تو میں ایک دفعہ ایک ادارہ وزٹ کرنے گیا، شدید سردی، سرکل میں بچے بٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ گھاس کے اوپر کھڑے ہیں، ککڑ پڑا ہوا ہے۔ کہ مولوی سے پوچھا میں نے یہ کیا؟ کہتا ہے اگر کمر میں بیٹھے ہیں ان کو بیک ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بینچ کا ڈیسک اونچا ہوتا ہے، بینچ نیچے ہوتا ہے، تو اگر بینچ پہ انہوں نے رکھا ہے تو کیا ہے؟ تو میں نے کہا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک بھی صاف والوں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے پاؤں میں سجدہ کرتے ہیں، کہ ان کے پاؤں کو سجدہ کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدے کی جگہ کیا ہے؟ پہلے لوگ اگلی صاف والوں کے پیچھے کے پاؤں کے پیچھے۔ تو میں نے کہا انما الاعمال بالنیات، کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ قرآن جسم کا کوئی حصہ آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، آگے سے ہم پیشاب کرتے ہیں، پیچھے سے اور کچھ چیز خارج ہوتی ہے۔ تو جب ہم آگے گود میں رکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں تو پیچھے ہونے سے یہ قرآن کو کہ اللہ کے رسول دعویٰ کریں گے، جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ رسول کہیں گے یا رب اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہم قرآن کو چونتے کم ہیں؟ کیا اس کی قسمیں کم اٹھاتے ہیں؟ اور بھائی نہ ہمیں قرآن کا علم ہے نہ اس پہ عمل ہے۔ ہماری سپریم کورٹ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، ہماری پنچایتوں کے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتے، ہمارے گھروں کے اندر ماں باپ بیٹیوں کو جائیداد قرآن و حدیث کے مطابق نہیں دیتے، میں اور آپ قرآن و حدیث پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ ہے قرآن کو چھوڑنا۔ تو اب بات میرے بھائی یہ ہے کہ اس کو سیکھنا کیسے ہے؟ دیکھیں ایک ہے کہ اس کے علوم، حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کی لمبی حدیث ہے کہ قرآن کا عالم کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کی گہرائی تک نہیں جاتا۔ جتنا پڑھتے جائیں، جتنا ڈیپر جاتے جائیں، وہ بندہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ایک عالی شان کھانا ہے آپ نے کھا لیا اور کھا لیا، پھر آپ کہیں گے بس بھائی اب تو میں کھاؤں گا تو مجھے کیا آ جائے گی۔ لیکن قرآن کے اندر جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے وہ آگے گا، لیکن عقائد کے لحاظ سے، زندگی گزارنے کے لحاظ سے، اپنی اصلاح کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے حوالے سے، سمجھنے کے لحاظ سے آسان بنایا ہے، وہ نصیحت پکڑنے والا۔
تو ایک تو میرے بھائی یہ بات ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نماز میں میں اور آپ آگے ہیں، نماز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ملاقات۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک سپاہی جرنیل کے سامنے کھڑا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اگر ذہنی طور پہ کہیں اور پہنچا ہوا ہو اور بات جرنیل سے کر رہا ہو تو جرنیل کہے گا کہ یہ کہیں کا گستاخ آ گیا۔ اللہ کے دربار میں اور آپ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اب آپ معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے۔ تو خدا را کم از کم نماز روزے کی حد تک تو قرآن سیکھ لو۔ یہ ایسے ہی ہے کسی کے دروازے پہ جا کے میں بیل دوں، وہ پوچھے بھی ہاں بھی کیا بات ہے، میں کہوں مجھے تو پتہ نہیں، وہ کہے گا آپ لینے کیا آئے ہو؟ یعنی اللہ کے در پہ میں اور آپ آگے۔ اس لیے کم از کم قرآن کا اتنا مطالعہ ضرور کرو۔ دیکھیں پرانے زمانوں میں ہم یہ مثالیں دیتے تھے، آج کل تو یہ بچوں کو نہیں پتا ہوگا، آج کل تو بڑا نیٹ کا دور آ گیا۔ خط آتے تھے، ایک عورت کا خامد باہر ہے، وہ پیغام بھیجتا، وہ خود نہیں پڑھی، محلے کے لوگوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پوچھتی تھی کہ خط آیا، مجھے کہہ کیا رہا ہے۔ اگر وہ اس کو چومے چاٹے گلاف میں بند کر دے، خامد کچھ عرصے کے بعد آئے کہ میں نے خط بھیجا تھا، وہ کہتی کہ ہاں میں نے بڑا سنبھالا ہوا۔ وہ کہے میں نے کچھ کام کہے تھے، وہ کہے کہ وہ کاموں کا تو مجھے پتہ نہیں، میں نے احتیاط سے رکھا ہوا ہے، بڑا احترام کرتی ہوں، صبح دیکھتی ہوں شام کو دیکھتی ہوں۔ اور یہ قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب عربی میں ہے، ہم عجمی ہیں، تو پھر میرے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ فقہ جس کو مولوی کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ لو جی اردو میں، پنجابی میں ہے، وہ بھی عربی میں ہے۔ اب آپ بتاؤ، ایک قابل استاد بات سمجھاتا ہے، ایک عام بات استاد سمجھاتا ہے، کس کی بات سمجھ میں آئے گی ہمیں؟ قابل کی آئے گی نا، وہ اچھے طریقے سے سمجھا لے گا۔ تو اب ایک نقطہ تو یہ ہے، قرآن پاک کے کل 80,000 کے قریب تھوڑے سے کم الفاظ ہیں۔ اب اتنے لفظوں کا معنی بھی آپ کو یاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے صرف عربوں کے لیے نازل نہیں کیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس کو فرینچ نے بھی پڑھنا ہے، عربک نے بھی پڑھنا ہے، افریقیوں نے بھی پڑھنا ہے، پختونوں نے بھی پڑھنا ہے، سندھیوں نے بھی پڑھنا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے۔ اگر تکرار کو نکال دیں، قرآن کے صرف 2000 لفظ رہ جاتے ہیں۔ 2000 میں سے 1000 لفظ ایسا ہے جتنے بندے اس مسجد میں بیٹھے ہیں اکثر ان کا معنی جانتے ہیں۔ مثلا اللہ، رحمان، رحیم، عیسیٰ، موسیٰ، تورات، انجیل، اہل کتاب، جنت، جہنم، باقی لگے 1000۔ سال کے دن 365 ہیں، 65 چھٹیاں کر لیں، روزانہ 4 لفظوں کا معنی یاد کریں، ایک سال میں انشاءاللہ قرآن یاد ہو جائے گا۔ ایک اور میں نے جہاں پہ بھی اور بھی کئی جگہ دیتا ہوں، ہم سے بھی لے سکتے ہیں، انڈیا کے ایک عالم ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں، ان کا اس پہ بڑا کام ہے، ان کی صرف 7 گھنٹے کی ویڈیو ہیں، 7 گھنٹے کی، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، اس میں تقریباً سارا قرآن کی نوح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ہی ایک صفحے پہ 125 لفظ لکھے ہیں، صرف 125 لفظ۔ وہ 125 لفظ قرآن پاک میں 40,000 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ وہ اگر ابھی آپ کو وہ صفحہ دیں، پرنٹ لے لیں، تقریباً آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب میں اور آپ جب انگریزی اخبار پڑھتے ہیں تو سارے لفظوں کا معنی نہیں ہمیں آتا ہوتا، آگے پیچھے کے معنی کی بنا پہ ہم اندازہ لگا لیتے ہیں بات کیا کہی گئی ہے۔ تو بعین ہی یہ ٹھیک ہے کہ مجھے بھی، میں جب وہ عالم ہوں، جب جمعہ پڑھا رہا ہوں، مجھے بھی کئی دفعہ کئی لفظوں کا معنی نہیں آتا ہوتا، دیکھنا پڑتا ہے، بلکہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس سے ہمیں دور رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھائی بھی واٹس ایپ پہ ہم اس کو بھیجیں گے، ان کے اوپر اس عالم کا، ان کا جو ہے نا ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ وہ پیج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو میرے بھائی میرے آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ اس قرآن کو سیکھو۔ دوسری بات میرے بھائی، صاحب قرآن کی سیرت کو پڑھو۔ دنیا کے اندر ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں کوئی اگر بزنس میں بڑا ایکسپرٹ ہے، اس کا جو آئیڈیا، اس کی تھیوری، اس کی بکس پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی اردو والے ہیں، وہ شاعری کے اندر شاعروں کا کلام پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی سائنس کے اندر بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں، ان کے نظریات، ان کے قوانین پڑھائے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جس نے یہ سائنٹسٹ بنائے، جس نے یہ شاعر بنائے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے ان کی کھوپڑیاں بنائی، جو کھوپڑیاں اتنی پیچیدہ ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کوئی ایسا سسٹم بنا ہی نہیں سکتا۔ آپ کا ہارٹ ایک دن میں جتنا خون پمپ کرتا ہے،
ہزاروں لیٹر کب سے کر رہا ہے، کب تک کرے گا وہ ہزاروں لیٹر، نہ اس کی کبھی وائڈن جلدی خراب ہوئی ہے نہ، اور ہمارے جسم کے اندر جن نروز جن وینز کے اندر خون جاتا ہے وہ ان کی لمبائی تقریباً 1,00,000 کلومیٹر ہے، ایک محل کی بھی پانی کی وائرن یا دیگر اتنی نہیں ہوگی۔ تو یہ سسٹم جس نے بنائے ہیں اس کے کلام کو میں گئے اور آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے کلام کو میں اور آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور بہت سارے کافروں نے جب یہ قرآن پڑھا تو وہ اس پہ ایمان لے آئے۔ اس کی ایک نہیں بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ فرانس کی بحریہ کا ایک بہت بڑا ایکسپرٹ تھا، جب وہ سمندر کے اندر سفر کر رہا تھا، سورج کی نور کی آیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ رات کا وقت ہے، سمندر میں سفر کر رہا ہے، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، اوپر سے بادل چھا گئے ہیں ان کا اندھیرا، اپنا ہاتھ ایسے کر رہا ہے اسے نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ سمندر میں سفر کر رہا تھا، اس نے ٹرانسلیشن پڑھی تھی، کہتا یہ بندہ بڑا ماہر ہے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، میرا بھی یہ فیلڈ ہے۔ تو جب اسے پتا چلا کہ جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی اس نے تو کبھی سمندر میں سفر ہی نہیں کیا تھا، پھر کہنے لگا کہ ہاں جس نے اس کو علم دیا وہ کوئی اور ہستی ہے، تو وہ اسی پہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور بڑی مثالیں ہیں، لیکن یہ نہیں میرے بھائی، باقی دنیا کے فائدے ثانوی ہیں۔ جب میں نے اور آپ نے اللہ کو بغیر دیکھے مانا، ایمان بالغیب یہی ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہ کن کہے فیکون ہو جائے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں اور آپ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہم تو اللہ کی مرضی کے بغیر چاہ نہیں سکتے، ہم تو اپنی مرضی سے ایک آنکھ نہیں چمک سکتے، ہم تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ انسانوں کے کیا، انسان اتنی دیر ہی طاقتور ہے جب تک اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کا کرم اسی وقت ہوگا جب اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ نمونہ ہے۔ جیسے آپ کا لائف سٹائل تھا، جیسے آپ کے شب و روز تھے، میں نے اور آپ نے انہیں بھی عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائی یہ رمضان جا رہا ہے، بڑی تیزی سے جا رہا ہے، ہم نے اس سے محروم نہیں ہونا۔ دیکھیں ہمارے ہاں شروع والی تراویحوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، آج کل کیونکہ حافظہ الحمدللہ اطمینان سے قرآن پڑھتے ہیں، یا لمولا تعالیٰ سٹ سٹینڈ والی بات نہیں ہوتی، رکوع اور سجدہ پورا ہوتا ہے، نماز کو ٹائم لگتا ہے، اس لیے اکثر بھائی جو ہے نا وہ تراویحوں سے بھاگ گئے ہیں۔ لیکن یہ ہم نے وہاں وضو والی جگہ پہ حدیث لکھ کے لگائی ہے، وہ پڑھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن جس نے غسل کیا، اچھی طرح غسل کیا، خوشبو وغیرہ لگائی، مسواک کی، پھر جلدی مسجد میں آیا، دیر سے نہیں جلدی، امام کے قریب بیٹھا، خطبہ غور سے سنا، کوئی فضول حرکت نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب، ہم سے جو مہینے کے رکھنے مشکل ہے، 1 سال کی، اور 1 سال کی تہجد، یہ قیام اللیل، یہ تراویح، ان کا ثواب 1 قدم کے بدلے میں۔ اور جمعے میں آتے ہوئے ہم نے کتنے قدم اٹھائے ہیں؟ اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں صرف چند منٹوں کی لیٹ کی بنا پہ، کیونکہ امام جب خطبے پہ ممبر پہ بیٹھ جائے خطبہ کے لیے تو اس کے بعد جو آتے ہیں فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، پھر ثواب نہیں ملتا، پھر صرف فرض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا یہ ثواب ہے، دوسری ایک اور روایت ہے، ہم نے جہاں 2 کھمبوں پہ لکھ کے بھی لگائی ہیں، تو کچھ ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ کل یور اسپیڈ ناٹ اے چائلڈ، خدا را یہ آپ ہی کے بچے ہیں، گاڑیوں پہ آتے ہیں، موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، اتنی اسپیڈ پہ آتے ہیں، نہ یہ موٹر وے ہے نہ یہ جی ٹی روڈ ہے، گلی سے کوئی بچہ نکل سکتا ہے، کوئی اور آ سکتا ہے، تھوڑی سی حرکت کریں ان کا خود بھی نقصان ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہے۔ تو میں نے یہاں پہ حدیث لگائی ہے یہ لکھ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں صرف سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے آئے، یہ اندر کافی جگہ ہے جی، تھوڑا سا آگے آ جائیں، حال میں کافی جگہ ہے، لوگ کھلے بیٹھے ہیں، اندر آگے آ کے بیٹھتے ہیں۔ جو بندہ مسجد میں صرف اس لیے آئے کہ میں نے کوئی چیز سیکھنی ہے یا سکھانی ہے، میں نہیں کہتا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مکمل کامل حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ طبرانی کی اور مستدرک حاکم کی یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔
کیا ہم مساجد میں سیکھنے کے لحاظ سے آتے ہیں؟ ہم تو جو 2-4 منٹ آتے ہیں نا، جیسے کسی کو قید میں باندھ کے رکھا ہے، جب سکول کے چھوٹے بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، سلام پھیرتے ہیں تو ہم بھاگتے ہیں۔ کیا ہمارا دل مساجد میں لگتا ہے؟ اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک بندہ نماز کے بعد وضو کی حالت میں، جب پہلے نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے، اور دوسرا ہے جب تک بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ان سے ہم محروم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا